لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا اختر حبیب صاحب رحمت برکاتہ العالیہ ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے لاہور ڈویژن کے ناظم نشر و ارشاد حضرت مولانا عرفان رضوی صاحب رحمت برکاتہ العالیہ حضرت قبلہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب کے والدین اور 11ویں شریف کی محفل کے اسی سال ثواب میں ہم سب جمع ہیں اور میں وعدے کے مطابق حاضر خدمت ہوا. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان میں اللہ نے اپنے ان بندوں کی شان میں جنہیں اللہ نے منصب ولایت دیا سبحان اللہ ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں ان کا یہ مقام ذکر فرمایا ہے سبحان اللہ. اور جن لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے ہر حرف جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ہر حرف پر گفتگو ہو اور سالوں گفتگو ہو سبحان اللہ اور پھر بھی بات ختم نہ ہو. اتنی اونچی شان اللہ نے اپنے بندوں کی بیان کروائی سبحان اللہ. آپ غور کریں لفظوں پر. پہلے خبردار کیا الا خبردار تو خبردار وہی کیا جاتا ہے جہاں کوئی خاص بات متنبع کرے. دیکھیے ذرا گل سنو یہ عام بات نہیں ہے. خبردار آگے کوئی خاص مسئلہ ہو تو خبردار انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. خطرے پر بھی خبردار کیا جاتا ہے. خطرہ ہوتا تو یہاں خطرہ تو کوئی نہیں تھا. البتہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے نام سے خطرہ ٹلتا ضرور ہے. یہاں خطرہ تو کوئی نہیں تھا. البتہ جن کا ذکر ہونے والا ہے ان کا نام لینے سے خطرہ ٹل ضرور ہے. تو پھر خبردار کیوں کیا؟ خبردار کرنے کی وجہ بھی ہے. کہیں خطرہ ہوتا ہے تو وہاں جان جانے کا ڈر ہوتا ہے اس لیے خبردار کرتے ہیں. کیونکہ یہاں بات تھی اللہ کے ولیوں کی تو فرمایا جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بھی خبردار کیا جاتا ہے. یہاں بے احتیاطی سے ایمان جانے کا خطرہ ہے اللہ 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 اس لیے بھی خبردار کیا کہ دھیان سے. اب جن کا ذکر ہونے لگا ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. انہیں اللہ کا دوست کہتے ہیں سبحان اللہ. خبردار خبردار الا ان اولیاء اللہ. خبردار جو اللہ کے دوست کون ہے؟ اللہ کے دوست. ویسے تو بات یہی ختم ہو جاتی ہے جب یہ کہہ دیا اللہ کا دوست. تقریر تو یہی ختم ہو گئی سر. قصہ تو یہی سارا تمام ہو گیا. اتنے بڑے جملے کے بعد رہ گیا جاتا ہے اللہ. دوست وزیر اعظم تو ہوئے تھے پیر تھلے نہیں لگ رہے. دوست صدر پاکستان تو ہوئے تھے پیر تھلے نہیں لگ رہے. سوچنے والی بات. آپ کے گھر کے برابر میں اگر کوئی منسٹر رہتا ہو نا تو وہ تھوڑی منسٹر ہے پھر تو آپ منسٹر ہیں. بھائی آپ کے گھر کے برابر چھوڑو اپنے محلے میں کوئی منسٹر رہتا ہو وہ تھوڑی
منسٹر ہے، پھر آپ منسٹر ہیں، پیر ہی نہیں تھلے لگتے جناب، جانتے ہو سی کون ہو؟ اب آپ غور کریں کہ محلے میں منسٹر رہتا ہو تو بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہو، اور وہ بے شک آپ کو جانتا بھی نہیں ہو، لیکن آپ زبردستی اپنا تعلق اس سے جوڑیں گے. ہمارا عزیز ہے، ہمارے چچے کا بیٹا ہے، ہمارے چچا کا بیٹا ہے، جان بوجھ کے جوڑیں گے آپ اپنا تعلق اس سے پوچھو تو وہ شاید جانتا بھی نہ ہو. نیچے والا ہمیشہ اوپر والے سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی عزت بناتا ہے، اور اوپر والے سے ہمیشہ منصب والے سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں. جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں منظر الگ ہے، یہاں نیچے والا اوپر والے سے اپنی دوستی نہیں جتلا رہا، جو اونچی شان والا ہے وہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں جو اونچی شان والا ہے وہ کہہ رہا ہے خبردار خبردار سنبھل کے. غوث الاعظم میرے دوست ہیں، یا نیچے والا اوپر والے سے اپنا تعلق نہیں بتلا رہا نہیں، کیونکہ جب نیچے والا اوپر والے سے اپنا تعلق جوڑے گا تو کہیں گے ہمیں کہتا بھی ہے گلا کرتا ہے، وہ سی جانتے ہیں کہتے کہ نہیں آتا پہ وہ جانتا بھی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا آیت پر غور کریں، جو اونچی شانوں والا ہے نا جس کو رب کہتے ہیں، آپ کا یہی تو جو اونچی شانوں والا ہے نا وہ کہہ رہا ہے خبردار. داتا علی جویری میرے دوست خبردار خبردار. بابا صاحب حضرت فرید الدین میرے دوست خبردار، بے شک خبردار بھی، بے شک بھی، شک بھی کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں، لا شک کن فی. اچھا انا کے بغیر بھی کہہ دیتا تو شک تھا، تو کر سکتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے تو پھر انا کیوں کہا؟ یا اللہ تو بغیر انا کے بھی کہہ دیتے کیوں؟ بغیر انا کے بھی شک کوئی نہیں. پھر انا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جب ہم کہیں نا انا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو شک ہو سکتا ہے، لیکن جب رب انا کہے تو رب کا یہ نہیں کہ بھائی سامنے والے کا شک اللہ دور کرنا. اب جب رب انا کہے تو مابعد انا کا مابعد جو ہوتا ہے وہ شے کی عظمت بیان کرنا سبحان اللہ، کہ وہ کتنی عظمت والا ہے. خبردار غوث اعظم میرے دوست ہیں، خبردار داتا صاحب میرے دوست ہیں، خبردار بابا صاحب میرے دوست ہیں، خبردار خادم حسین رضوی میرا دوست ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف. اچھا ایک ہوتا ہے تعلق، ایک ہوتی ہے دوستی. تعلق ہونا اور ہے، سبحان اللہ، دوستی ہونا اور ہے. آپ اگر میری بات کا مزہ لیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. سبحان اللہ، تعلق ہونا اور بات اور ہے، اور دوستی ہونا اور. تعلق کس کو کہتے ہیں میں آپ کو فرق بتاؤں، اور دوستی کس کو کہتے ہیں؟ تعلق ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے یار مجھے ذرا گاڑی دینا، میں نے آج ذرا کام سے جانا ہے شادی میں، تو ذرا گاڑی دے دو مجھے. کس نے؟ میں نے کہا ہو یار گاڑی تو آج بزی ہے، مجھے تو آج خود جانا ہے، میرا تو پروگرام ہے بڑا ستار میں اور میری تقریر ہے وہاں پر 11 کی، میں گاڑی نہیں دے سکتا، سوری. میں نے کہا اچھا یہ تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ تعلق. ذرا گاڑی دینا یار مہربانی آپ کی، میں نے جانا. میں نے کہا سوری یار میں تو گاڑی نہیں دے سکتا، میرا تو اپنا پروگرام ہے، میں نے تو جانا. تعلق تھا. کیا تھا؟ تعلق. اب دوستی کیا ہے؟ تعلق یہ تھا کہ علامہ صاحب آپ اگر ناراض نہ ہو تو پلیز گاڑی دے دیں گے آج آپ اپنی. یہ تعلق تھا. میں نے کہا سوری یار میں نے تو خود جانا. یہ تعلق. اب دوستی پہ آ جائے.
اے خضر گڑی دے یار چابی دے دے میں جانا ہے. میں کہ نہیں یار میں تے آپ جانا پروگرام تے چابی بڑا پروگرام تے جانا ہے رکشے تے بیٹھ کے جانا. آپ کہیں یار یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی طریقہ نمبر صاحب سے بات کریں. ارے تو اٹھلے اضافہ ہے. ارے سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں. ارے تعلق ہونا اور ہے, تعلق ہونا اور ہے, دوستی ہونا اور ہے. بولو بھائی بولو, تعلق ہونا اور ہے, دوستی ہونا اور ہے. علامہ صاحب ذرا گاڑی دے دیں گے آپ, ہم نے ذرا ایک جگہ جانا شادی میں. سوری یار میں نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا پہلی باری گڈی منگی سی, علامہ صاحب نے دیتی نہیں. علامہ بڑے مرضے رہے, پڑوسیوں کا خیال نہیں رہے, ناراض ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کیونکہ تعلق تھا. بات سمجھے, تعلق تھا. علامہ صاحب تو ناراض ہو گئے. او یار انہیں چابی دے, میں جانا ذرا. میں کہ میں آپ رکشے تے بیٹھ کے جا پورے بڑا. اب اگر میں ناراض ہو جاؤں کوئی بات نہیں, پھر میرا بھی تعلق ہے. میں یار میں پروگرام تے جانا سی, گڈی لے کے ٹر گیا. میں اگر ناراض ہو جاؤں نہیں ہوں گا. کیوں؟ دوستی. اس کا مطلب ہے تعلق. اب آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے تعلق اور ہوتا ہے, دوستی اور ہوتی ہے. جہاں تعلق ہونا وہاں تکلف نہیں ہوتا, اور جہاں تکلف ہو وہاں دوستی ہے. جہاں تکلف ہے وہ دوستی نہیں ہوتی. جہاں تعلق ہے نا وہاں تکلف ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے نا, آپ بیٹھے کریں. ارے آپ بیٹھے کریں, نہیں آپ بیٹھے. تعلق ہے. اور دوستی اٹھ یار کدوں تک بیٹھا ہے, اٹھ دے میں نے بیٹھ. اور ناراضگی دونوں طرف نہیں ہوگی. اگلا علامہ نہیں سمجھے گا اور میں ناراض نہیں ہوں گا. کیوں؟ مولانا اختر حکیم صاحب میرے دوست ہیں, ہم کلاس فیلو ہیں. تعلق نہیں ہے. آپ کا شکریہ. مولانا عرفان میرے دوست ہیں, تعلق نہیں ہے, دوستی ہے. تعلق ہونا اور ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے تعلق اور دوستی کا فرق بہت. اب آپ میرے لفظوں پر غور کریں. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں. اب آپ کو کچھ سمجھ آیا مسئلہ کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا خبردار یہ میرے دوست ہیں. ہاں یہ جو ولی ہے نا میرے دوست ہیں, یہ میرے دوست ہیں. اچھا اب سمجھ میں آئی کہ یار اسی دعا مانگی سی اولاد نہیں ملی, اسی آپ چاہتے رہے کم نہیں بڑھیا. انہیں ایک باری کیا گل بن گئی, میں کیا دوست نے ایک کر سکتے ہیں. بات سمجھے آپ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تعلق ہونا اور ہے, دوستی ہونا. اور پھر مزے کی بات یہ کہ غوث پاک نہیں نہ کہہ رہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں, اللہ خود کہہ رہا ہے نا. آپ یہ تعلق ہے, تم یہ بھی تعلق ہے, تو یہ دوستی ہے. تو کدھر چلے چٹی داڑیاں نے بابے دسن کے نا جواناں نو کی پتہ دوستی کی شے ہے. ہن تے دوستیاں رہیاں ہی نہیں, ہن تے تعلق ہی رہ گیا. یقین کرو ڈاکٹر صاحب, یقین کریں, دوست کے گھر شادی ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا ہے یا دوست کا بیٹا ہے. یہ مثالیں تو ختم ہو گئی ہیں نا. چٹی داڑیاں نے بابے دوستیاں نے باندھے تھی, ہن کتے دوستیاں رہ گئی ہیں, ہن تے تعلق رہ گیا. نکی نکی گلاں تو ناراض ہیں, اے نہیں ہویا تے ناراضگی, ہو نہیں ہویا تے ناراضگی, ہن تے تعلق رہ گیا. دوستیاں تو رہی نہیں, ورنہ دوستی حضور نے کہا دوستی تو وہ شے ہے, سرکار نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. دوستی یہ چیز حضور نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے کہا دوستی تو یہ چیز ہے جو تیرے دوست کا دین ہوگا تیرا دین وہی ہو جائے گا. یہ دوستی ہے. لیکن آج دوستیاں کہاں ہیں؟ آج تو تعلق ہے. آج تو اب جب اللہ کہنا جی میرے دوست ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب پھر یہ ہوتا ہے
پھر یہ کہتے ہیں یا اللہ اے کرنا ہے، یا اللہ اے کرنا ہے، بس ان کی زبان سے نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا، بخاری کے الفاظ سرکار نے فرمایا کچھ اللہ دے بندے انج دے نے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کہہ دین نہ رب دی سو انج ہونا ہے، حضور نے فرمایا نہ بھی ہونا ہوئے نا انہاں دے کہن نال ہو جائے نہ بھی ہونا ہوئے. یعنی اللہ کا ولی کہہ دے، اللہ کا ولی کہہ دے کل بارش ہوگی، خدا کی قسم بارش ہوگی، ہونی نہ ہو، حضور نے فرمایا ان کے کہنے سے ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ان کی زبان کا مسئلہ ہے نا، دوست ہے نا اللہ کے. اعلیٰ حضرت کے پاس نا حضور سید امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آتا تھا، علم نجوم کا بڑا ماہر تھا. علم نجوم ستاروں کا علم، اس کا بڑا ماہر تھا وہ ماہر. اچھا شاگرد کہتے ہیں جب وہ آ جائے نا تو بڑی دیر تک جو ہے پھر اعلیٰ حضرت اور ان کے درمیان آپس میں، ادھر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ماہر تھے ماشاءاللہ، ادھر گفتگو ہوتی رہتی تھی. اب نہ وہ آئے تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اعلیٰ حضرت نے کہا سناؤ جی بارش کا کیا حال ہے. وہ ستاروں کا ذائچہ بناتے تھے نا، اس سے حساب لگاتے تھے. سناؤ جی بارش کا کیا حال ہے، پانی کا کیا حال ہے. انہوں نے نا ستاروں کی چال بنائی اور حساب لگا کے انہوں نے کہا جی اس مہینے تو کہیں نہیں ہے پانی، جی اس مہینے تو پانی پورا مہینہ، اس مہینے پانی. اب کمال سن رہے ذرا، اب اللہ والے تو اللہ والے دوستی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. انہوں نے کہا پورے مہینے میں پانی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تو وہ جو ذائچہ بنائے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بے شک، لیکن یہ ستارے اللہ نہیں تو بنائے نا، میں کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں بھی تو اللہ کے ستاروں کی بات کر رہا ہوں جو بنائے اللہ نے. وہ چال بتا رہے ہیں ستاروں کی کہ پانی نہیں ہے. تو آپ نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تو یہ اللہ کی تو بنائے ہوئے ستارے. تو اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا حافظ صاحب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ یہ ستارہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دے. بھائی ستاروں کی چال میں پانی نہیں ہے نا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ادھر سے اٹھائے ادھر رکھ دے. بھائی اگلا جملہ سننا، میں اپنی سبحان اللہ کا طلبگار رہوں گا جملے پر. شاگرد کہتے ہیں اتنا کہنا تھا اعلیٰ حضرت کا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، اتنا کہنا تھا بس. بادل آ بھی گئے، برسنا شروع بھی کر دیا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، تھوڑا ادھر سے بھی آواز آ جائے. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا خالی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، بس اتنا کہنا. کیوں؟ دوستی ہے. دوستی کیا ہے؟ دوستی. دوستی ہے. دوست کر سکتے ہیں بھائی، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. کوئی خاص کام ہو نا، خاص کام، لوگ کہتے ہیں یار تو کیا ہے یار تیری سوئی جانی ہے. اسی تسی بھی دوستاں تو بغیر نہیں مانتے. اپنا دوست آپ کیا ہے بھائی. ان کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، ہاتھ اٹھ جائے نا، ان کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ ان کی مراد کو پورا فرما. اور یہ بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں بھائی، سبحان اللہ. جو نہ ہونے والے کام ہونا یہ وہ بھی ہاں یہ کروا لیتے ہیں. نہ ہونے والے کام بھی کروا لیتے ہیں. دوستی ہے نا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت آئی. مجدد صاحب بڑے صاحب نظر تھے، ایسے یوں دیکھتے تھے نا، سر نیچے کرتے تھے، دیکھتے نیچے تھے، یوں سر جھکاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے نیچے دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر لوح محفوظ میں چلی جاتی. سبحان اللہ. ادھر جو لکھا ہوتا تھا وہ پڑھ لیتے تھے. یہ کوئی تھوڑا مقام ہے؟ لوح محفوظ پڑھ لینا یہ کوئی تھوڑا مقام ہے؟ نظر لوح محفوظ پر چلی جائے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ دیوار ہے مسجد کے بیچ میں، اس دیوار کے پیچھے کوئی تحریر ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں.
اور اگلے نظر جھکا کے لوہے محفوظ پڑھ لیں. سبحان اللہ. کتنا اونچا مقام ہوگا, کتنا اونچا مقام. ایک بیوی آئی, اس نے آ کے کہا حضرت کی خدمت میں, انہوں نے کہا حضرت دعا کر دے اللہ میں نے اولاد دے. سبحان اللہ. دعا کرو اللہ میں. اب یہ درد تو اسی سے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے. یہ درد تو اس سے پوچھو نا جنہوں نے بغیر دعاواں تے بغیر دماں تے بغیر تعویذاں تو مل گئے نے, انہوں نے کی پتا. یہ درد تو کوئی اسی سے پوچھے. اس بیچارے کو تو کوئی کہے نا کہ وہ دنیا کے آخری کونے تے بابا بیٹھا ہے, وہ دعا دیتا یا دم کرتا تے اولاد ہو جاتی, تو بیچارہ غریب کیوں نہ ہو دنیا کے آخری کونے میں جانے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. دعا کرو اللہ کسی کو بے اولاد نہ رکھے, آمین. اور جنہیں اولاد دی ہے اللہ انہیں اولاد کا دکھ بھی نہ دے. آمین. یہ بھی بڑی بات ہے, اللہ انہیں اولاد کا دکھ بھی نہ دے, اللہ اولاد ان کی فرما بردار ہو. آمین. تو اب وہ مجدد صاحب کی خدمت میں ایک خاتون آ گئی اور اس نے کہا جی مالا بارا دعا ہو گئی جی, اللہ پاک ماتا اولاد مر گئی جی. سبحان اللہ. دلتا پختانہ رشتے جی کا رشتے جی ناستے پختانہ رشتے پٹھان کوئی نہیں. چلو میں ترجمہ کر دیتا ہوں. لگا جی مجھے دعا کرو جی اللہ مجھے اولاد دے. اب مجدد صاحب نے بجائے اس کے کہ دعا کی, سنیں دعا نہیں کی, ایسے سر جھکایا تو تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے کہا لوہے محفوظ پر تیرے لیے تو لکھی نہیں ہوئی اولاد. اللہ اکبر. مقام دیکھو جی. سبحان اللہ. لوہے محفوظ پر تیرے لیے تو اولاد لکھی نہیں ہوئی. مائی بڑی سیاਣੀ تھی. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کبھی مانگنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے ہر دفعہ دینے والے کے اس پر رہو. ارے کبھی مانگنے کا ڈھنگ بھی سیکھو کہ مانگا کیسے جاتا ہے, یہ بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا جی دعا کرو اللہ اولاد دے. انہوں نے کہا جی لوہے محفوظ پر تو لکھی نہیں ہوئی. مائی بڑی سیاਣੀ تھی. جملہ سنیں گے آپ میرا؟ سبحان اللہ. مائی نے کہا جی لکھی ہوتی تے پھر تواڈے کولوں دعا کرن دی کی لوڑ سی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تو بات ہے, جو لکھا نہ بھی ہونا آپ لوگوں کا مقام وہ ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تقدیر بالکل صحیح جملہ کہا, اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے. زور نہ بولو یار سبحان اللہ. ان کا مقام یہ ہے یہ ہاتھ اٹھا دیں اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے. یہ ان کا مقام ہے, یہ ان کی شان ہے. یہ کیوں؟ دیکھیں یہ دوست ہیں, ہاں دوستی ہے ان کی. یہ کہہ دے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اور یقین ہونا چاہیے رب تو رب ہے, رب تو رب ہے. اور میرا بابا ساری زندگی ایک جملہ بولتا رہا, مالک کنڈ نہیں لگن دیتے. یہاں مالک کون تھا؟ یہاں مالک سے مراد کیا تھا؟ یہاں مالک سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. میں کہ جنہاں دا یقین سی مالک کنڈ نہیں لگن دیتے ہیں, انہاں دے یقین تے ویکھیا پھر مالکاں نے کیویں کرم کیتا. سبحان اللہ. انہاں دے یقین تے پھر لگن دتی مالکاں نے کنڈ. فور شیڈول بھی, پرچے بھی دہشت گردی دے, کل عدم بھی, چادر چار دیواری دا تقدس بھی پامال, لٹ مار بھی ہیں تے جناب ڈرانا بھی تے جناب کیڑا کم ہے جڑا نہیں کیتا. ہیلی کاپٹر تک تے گولیاں ماریاں گئیاں, واٹر کینن وچ بھی اگلے تیزاب پا کے سڑیا. کیڑا کم ہے جڑا نہیں کیتا ہے. بابے دا یقین سی مالک کنڈ نہیں لگن دے گا. اور میں کہا جی مالک کنڈ نہیں لگن دیتے, میں کہا جڑا رسول دا بن جائے سبحان اللہ رسول نہیں کرتے جڑا ہوئے ہی رب دا. سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں دوستی. جمیل الرحمن کہنے لگے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ خدا کے فضل
آواز نہیں آ رہی، مزہ ہی پتہ لگے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاریہ۔ ہے جی؟ اچھا مزے کی بات کر، لوکاں نوں ایک جہان ہضم نہیں ہویا، تسی توجہ نہیں کی میرے جملے، سبحان اللہ، اوے لوکاں نوں ایک جہان ہضم نہیں ہویا، کتھے آلا حضرت جمیل الرحمان کہتے ہیں دونوں جہان میں، سبحان اللہ۔ لوکاں نوں ایک جہان ہضم نہیں ہویا، حضرت جمیل الرحمان کہتے ہیں دونوں جہان میں۔ سبحان اللہ۔ ایک گل خالی گل نہیں، الفضل و ما شاہد البہل آگا، تعریف وہ ہے جسے اپنے تو کیا غیر بھی کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے اپنے کیا غیر بھی کرے۔ میرے بابے نے بھی ساری زندگی غوث دا بوا ویکھیا، اعلیٰ حضرت نے بھی ساری زندگی غوث دا بوا ویکھیا، ویکھیا کہ نہیں؟ ویکھیا کہ نہیں؟ پھر نتیجہ پھر صحیح کرو، نتیجہ نتیجہ سنو، مولانا اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے الفضل و ما شاہد دونوں جہان میں، تسی بولتے نہیں سبحان اللہ۔ یہ 11ویں دی محفل ہے تے 11ویں دی کوئی محفل اگر تو غیر نہیں ہوتی، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جے کوئی تہاڈی تھوڑی بہت توانائی خرچ ہو بھی گئی نا تے پھر بعد لنگر ہوئے گا اور پوری ہو جائے گی۔ آپ تسی ڈرو نہیں کہ بھائی کمزور ہو جاؤں گے، 11ویں دی محفل تانوں اسی کمزور نہیں ہونے دیتے بھائی، صحیح کرو نا، پہلے صحیح جتنے پہلے صحیح کو بند کرنا صحیح سی، پہلے سونا چل رہے تھے، ہن بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سب آپ پہ ٹھیک کر دیں گے نا۔ گل تسی سمجھ رہے ہو میری گل، تو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھیا کہ غوث پاک دا ایک سیت تو بھی کپڑے دھوندا سی، غوث پاک دا کپڑے دھوندا ہوندا سی، وہ نہ مر گیا۔ ہن دونوں جہان میں سنیے گا، وہ مر گیا، ہن قبر فرشتے آ گئے، ہن لکھن والے آپ تھانوی صاحب نے مزے دی کر رہے، وہ قبر فرشتے آ گئے، انہاں کیا من رب ہوگا، یہ اگو درویش سی، یہ آکھے جی میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، صبح آگے کپڑے کو نظام کرنا جی، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہاں کہا جی ماں دین ہوگا، تیرا دین کی ہے، انہاں کہا جی میں تے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہاں تیسرا سوال کیتا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، انہاں دے بارے کی آنا کی آندا سی سی کیوں یہ سوال بھی ضروری ہے نا، سی اوتھے ویکھ کے تے سارے کہہ دین گے انہاں تو اچھا تے ہے ہی کوئی نہیں، پر گل اوتھے کہن نال بننی نہیں نا۔ مولوی صاحب وہ دسو جو دنیا ممبر تے بیٹھ کے آندے ہوندے سی، وہ جڑا ممبر تے کہندے رہے وہ دسو سی، انہیں کیا کیا کہ میں تے غوث پاک دا دھوبی ہوں۔ ہن فرشتیاں اللہ کی طرف متوجہ ہو کے یا اللہ یہ تے کوئی اور گل ہی نہیں کرتا، یہ تے آندا میں عبد القادر دا دھوبی ہوں۔ آواز آئی
اینو چھڑ دیو اینو چھڑ دیو یہ عبد القادر دا توبی ہے ہن میرا سوال ہے ایتھے تائیں تساں کئی واری سنی ہونا اس تو اگے دی گل نہیں سنی ہونی ایتھے تائیں تساں کئی واری سنی ہونا اس تو اگے دی گل نہیں سنی ہونی پوچھا تیرا رب کون ہے؟ نے کہا میں عبد القادر کا توبی ہوں میں عبد القادر کا توبی ہوں تیرا دین کیا؟ میں کہا میں عبد القادر کا توبی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں عبد القادر کا توبی اس سے آگے میرے حضرت صاحب بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس گل تے فرشتے چھڈیا کیوں؟ فرشتے تے نہیں چھڈتے وہ اس گل نہیں آئے کہ تو کہدا توبی ہے وہ یہ پوچھن نہیں آئے انہاں یہ پوچھا تیرا رب کون ہے جواب ٹھیک دے گا تے گل بڑھے گی تے فرشتے چھڈ کیوں دے گا چھڈ دے ہوئے تے میرا گل ہے کہ جدا وہ نام لے رہا سی وہ رب دا دوست ہے نا رب دا دوست ہے اچھا ہن جدوں نے کہا میں عبد القادر کا دھوبی ہوں ہاں ہن جملہ سننا اے ہن تہاڈی سبحان اللہ میں اندازہ کراں گا کہ کتنا تانوں سمجھ آیا میں نے کہا کون تیرا رب کون ہے میں نے کہا میں عبد القادر کا دھوبی ہوں کی مطلب انہیں جواب دے کے دسیا انہیں کیا ہوئے مجھ سے پوچھتے ہو جو عبد القادر کو جانتا ہے ساری زندگی جو عبد القادر کے کپڑے دھوتا رہا جو عبد القادر کو جانتا ہے وہ قادر کو نہیں جانتا کارکنان نے شلا دے سامنے بھی لایا ٹیلیاں دے سامنے بھی لایا تے تسی تے بیٹھے بڑے پرسکون ماحول وچ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد سمجھ آ گئی گل سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے ساری زندگی عبد القادر کے کپڑے دھوئے ہیں قادر کو نہیں جانتا سبحان اللہ اور شعر سننا بھائی اتنے رہن دینا تسی اعلانہ نہیں اتنے رہن دینا اور شعر سننا ہمیں دونوں جہاں ہے سہارا سے اعظم کا بچوں کی بھی آواز ہے بچے ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھو اس علاقے کے بچے بڑے شریف ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنے بچے بیٹھے ہوں کہ چپ بیٹھے ہوں یہ بڑی گل ہے انیاں بیویاں تے انہیں بچے انہاں دا چپ رہنا اوکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ سارے نو صحت دے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا اچھا جی اگلا شعر سننے والا ہے سبحان اللہ کمال ہے سننے والا ہے سبحان اللہ کبھی آپ نے اس بچے کو دیکھا جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے بازار جا رہا ہو اور اچانک بچے کی نظر پڑ جائے سائیکل پر یا فٹ بال پر یا بیٹ پر اور وہ کہے مجھے دلا دیں تو ابا کہے چپ کرنا کہ نہیں دلا دیں تینوں نہیں پتا تبدیلی کا آٹا ہی نہیں پورا ہو رہا تو تینوں بیٹھ کے تو دوائی کوئی شک نہیں کرنا آج کل صحیح انہوں نے کہا کتنے دوا دی 500 روپے کیوں کلو ہو گیا تینوں فٹبال دے چل بچے نے کیا جی دواؤ ابا منتا نہیں تے بچہ توجہ کرنا میرے پاس آئے میری مثال میں بھی کوئی گل ہوتی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کہا جی مینوں دواؤ جی ابا نہیں منتا پھر وہ مننا بنتا بھی نہیں جنہیں منگائی ہے ہوں کی ہوا انہیں ویکیا نا بچے نے نہیں مانتا انہیں انج پیرا نال انج ابے دے پیر بازار ان چمڑ گیا پیرا میرا انہیں چمڑ کے رونا شروع کر دیتا مینوں دواؤ پر ہلے بھی مہنگائی زور سی پیو ہلے بھی نہیں مارا نہ بچے نہیں دوانا نہیں پیسے نہیں آگے بچے نے ویکیا گل چمڑا نال انہیں جناب پیر چھٹے روڈ تے لیٹ کے نہ انہیں زمین تے جناب روڈ تے انہیں انجن پیر ہاتھ مارنا شروع کر دیتا اور جدو میں نے ویکیا نا میں یہ تے نہیں ٹالتا انہیں کہا اچھا چلا انہیں دوا کسی نے کہا جی پہلے تے نہیں سی تو مانتا ہوں تو انہیں کیا وہی حالت نہیں ویکھی وہی حالت نہیں ویکھی اے ہوں میں صرف مثال دینی سی شیر محلے پڑھنا ہے ہوں اسی سارے ہیں غوث پاک آ رہے اسی سارے ہیں ہوں یہ مثال جہی میں دیتی ہے نا وہ بچے والی یہ تھی رکھنی ہے ذہن تے پھر میرا سننا شیر ہوں دونوں جانوں میں کتے ہوں میدان ہے حشر دا میدان ہے تے وہ بچے نو ذہن چ رکھنا حشر دا میدان ہے پیو تے بچہ دونوں بازار جا رہے ہیں ذہن چ رکھنا ادھر حشر دا میدان ذہن چ رکھنا اپنے آپ نو بھی ذہن چ رکھنا اسی غوث پاک والے ہاں ہن حضرت جمیل الرحمان کی کہندے نے سبحان اللہ خانوادہ اعلی حضرت کے فاضل سبحان اللہ کی آندے نے کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا کبھی دامن سے لپٹوں گا کبھی قدموں پہ مچلوں گا عشر دی گل کبھی قدموں سے لپٹوں گا کبھی دامن پہ مچلوں گا پھر بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ سے اعظم کا بتا دوں گا کہ یوں چھٹتا ہے بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا سبحان اللہ یہ میں نہیں کہہ رہے ہیں قرآن کے سبحان اللہ قرآن دے لفظ تے اپنیاں ساڈیاں گلاں نہیں نے اسی قرآن چ یوم ندعو کل اناس بامامہم رب آتا اسی حشر والے دن انج نہیں کرنا ساجے ہو رہا ماجے ہو رہا زید ہو رہا ابوبکر ہو رہا عمر ہو رہا اتنے ساجا ماجا کر کے آواز نہیں ہونی ساجا ماجا کر کے نہیں بلانا حالانکہ رب چاہے بنا سکتا ہے حضور نے فرمایا حشر والے دن بچنا بھی کسی نے نہیں سرکار نے فرمایا اے بھی نہ سمجھنا کہ میں لوگ جاواں گا چھپ جاواں گا ایڈی خلقت میرا ٹائم کتے آنا اے بھی نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا جڑا تہاڈا دنیا دا دن ہے نا دنیا دا دن جڑا اے دن اسی لگانے ہیں سرکار نے فرمایا کہ دنیا دا دن جڑا نا یہ ہلے ادھا نہیں ہویا ہونا رب ساری مخلوق دا حساب لے چکے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رب دی شان ہے یہ بھی حضور نے سانو سمجھان لئی کیا دنیا تے دن تاکہ ساڈی عقل وچ آ جائے ورنہ دنیا کی تے دن کی ورنہ دنیا کی تے دن کی اے بھی نہیں کہ لوگ چھپ جائیے ایڈی خلقت میرا پتہ ہے کتے لگنا نا 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 اے بھی نہیں بس ساری مخلوق دا نہ لکیا جانا نہ چھپیا جانا سمجھ آئی گل
اللہ علی کو مشکل نہیں. اب میں جو یہاں بات کرنا چاہتا ہوں نا، یہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ حشر کا میدان ہے، ایک ایک کر کے نہیں ہو رہا، اور ساجیا ہو رہا، ماجیا ہو رہا، ساجا ماجا نہیں ہونا. اللہ آتا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ آتا قسم بلانا پتہ ہے کہ اے غوث الاعظم نو امام منن والے ادھر آؤ. سبحان امام منن والے ادھر آؤ. امیر المجاہدین خادم حسین رضی اللہ عنہ اور سیالوی شریف والے ہو سبحان اللہ، اور شارع کمال شریف والے ہو سبحان اللہ، اور بغداد شریف والے ہو سبحان اللہ اور نہیں بولے ہو. سبحان اللہ انج بلانا ہے. سبحان اللہ. ادو جدو انج بلانا ہے کہ جنہیں ساری زندگی ولیاں نو منیا ہی نہیں، انہوں نے کتوں بھائی بلا لے تے اے او در جتے ٹھگی بھی نہیں ہو سکتی. سارے انہوں نے منے ہی کوئی نہیں، اور سارے انہوں تو بلا لیا. امام والے تے سارے آ گئے. ایک ہی طبقہ کھلوتا ہے بھابیاں کھلوتے رہو، ساڈا کام تے بن گیا. اور بولا سبحان اللہ، تسی کھلوتے رہو، ساڈا کام تے بن گیا. تے پھر شاعر آتا جب رب آتا جی میں بلانا ہی انجے تو پھر کبھی قدموں سے لپٹوں گا، کبھی دامن میں مسلوں گا، تے میں دساں گا غوث والے ویکھو ان چھوڑ دے. سبحان اللہ. دیکھو ساری گل بن گئی. تسی کھلوتے رہو، ساڈا کام تے ہو گیا، ساڈا کام تے ہو گیا. اسی طرح ہونا گیا جدوں بندہ مردا مرن دے ٹائم تے جڑی وصیت ہوندی ہے کی ہوندی ہے، اے پیسے اینوں دیں، اے پیسے اینوں دیں، اے مال اینوں دیں، اے مال اینوں دیں، اے دولت دے ایدی ہوندا نا، اے کر وصیت. اور حضرت جمیل الرحمان کڈے عاشق نے غوث پاک دے، وہ دنیا تو جان دا ٹائم تے وصیت کر رہے ہیں. تے وصیت کی ہے سنن والی وصیت ہے. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا تھوڑی جی کسر ہے. میں شعر اگلا پڑھا لگا پتہ لگے تسی غوث پاک دی یار بھی بیٹھے ہوتے، غوث پاک دا ذکر ہو رہا ہے کہ رب دے دوستاں دا ذکر ہو رہا ہے، انہاں دا ذکر ہو رہا ہے جنہاں دا ذکر کرنا رب نو بھی چنگا لگدا ہے، رب دے رسول نو بھی چنگا لگدا ہے. اسی ذکر کر رہے ہیں انہاں کاملین دا ذکر کر رہے ہیں جنہاں دے مزارات بکائے نور بنے ہوئے نے، جتے ہر ویلے قرآن پڑھیا جاتا ہے، چادراں چڑھدیاں نے، پھل چڑھدے نے، ہر ویلے جتے آ کے غلام حضور دے آ کے قرآن پڑھ رہے نے، ایصال ثواب کر رہے نے، لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ درود ایصال ثواب ہو رہا ہے، کلمے ایصال ثواب ہو رہے نے، سورہ ملک سورہ یاسین ایصال ثواب ہو رہی ہے، قرآن پڑھیا جا رہا ہے. رات کو 2 بجے چلے جاؤ، رات کو 4 بجے چلے جاؤ، رات کو 3 بجے چلے جاؤ، بھاویں داتا صاحب جا کے دیکھ لو، بھاویں خواجہ صاحب جا کے دیکھ لو، بھاویں بابا صاحب جا کے دیکھ لو، بھاویں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دے مزار تے جا کے دیکھ لو. والا ستار اج بھی اس محفل میں کہ 11ویں دا میلاد 11ویں شریف دی محفل بنا والے رب دی سو رات دے کسے حصے وچ بھی اللہ دے ولی دے مزار تے جا کے دیکھ لینا، قرآن بھی جاری ہوئے گا، لنگر بھی جاری ہوئے گا، قرآن بھی پڑھیا جا رہا ہے، لنگر بھی ہر وقت جاری، ہر وقت جاری. سبحان اللہ. میں راتی دوپہری گیا امیر المجاہدین کے بازار تے لنگر، راتی گیا لنگر، 2 بجے گیا لنگر، کوئی اندر بن رہا ہے، کوئی باہر بن رہا ہے، اندر کو قرآن پڑھ رہا ہے. کسی نے مینوں کیا علامہ صاحب گل کرو، میں کہا جی کرو. اللہ جی اے شان تے داتا صاحب دے در تے نظر آندی سی پہلے، ہن رضوی صاحب دے مزار تے بھی نہیں پہلے اوتھے ویکھدے سی. اور میں کہا چلیا تینوں پتہ ہی نہیں جنہ پیار سی نا میرے بابے نو داتا نال، اے داتا صاحب دی دوسری برانچ کھلی ہے. یہ داتا صاحب دی دوسری برانچ کھلی ہے. اور رضوی صاحب کیا دے نے وصیت سننا کیڑی سونی وصیت ہے بھائی. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم عزیزوں
वाला मैं कहूँगा हमें दोनों जहां में है सहारा सुभान अल्लाह इसको कहते हैं अल्लाह की दोस्ती। सुभान इसको अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह की दोस्ती। मामूली मकाम थोड़ी, अल्लाह के दोस्त है भाई। इन्हां दा प्यार है, इन्हां दा ताल्लुक भी बड़ा है, इन्हां दी दोस्ती भी बड़ी है ते रब इन्हां नूं आप अपना दोस्त आखिया ते इसलिए अल्लाह इन्हां दी गढ़ टालदा भी नहीं। सुभान अल्लाह ये कह देना, एक कदी कह देना हाथ चा के 11 साल पुरानी बरात होवे ते डुबी हुई होवे, ये कह देना, ये कह देना या अल्लाह कढनी है। सुभान अल्लाह मजे दी गल दसा, रब ये भी नहीं आंदा क्यों? दोस्ती है ना यार, गल्ला ही छड़ो यार, दोस्ती है। एक तुसी सोचो कि क्यों ए किंज, मैं कह तेरी दोस्ती नहीं ना ता तू कह रहे हैं कि किंज वो जिदी दोस्ती वो आप कहंदा मेरे दोस्त है, और दोस्तां दी गल ते असि नहीं मोड़दे ते रब मोड़दा है। वाह, डूबी हुई कश्ती है। अच्छा, फिर एक बंदे ने मुझे कहा, एक बंदा मेरे पास आया, क्या लगा जी ये कुछ समझ नहीं आता जी, 11 साल बाद कश्ती निकल आई, ये बात कुछ समझ नहीं आती। मैंने कहा समझ नहीं आती? बोले नहीं। मैंने कहा फिर सोच लो, समझ नहीं आती? कहा जी नहीं समझ नहीं आती। मैं क्या एक बार और आखिरी बार है, समझ नहीं आती? सुभान अल्लाह जी समझ नहीं आती। मैं क्या कसम है फिर करामत ही है। मैं क्या फिर पक्की गल है, करामत ही है। कहते ये बात, ये क्या बात है? मैं कहते जड़ी समझ आ जाए वो कितने करामत है, तो करामत होती नहीं। मैं कहते तेरी भी समझ नहीं ना आ रही, ਇਹਦਾ मतलब है करामत ही है। और मैं कह तू ते मानता ही नहीं, समझ ते सानू नहीं आई आज तक जेड़े मनण वाले हैं। मुझे साथ भाई का एक जुमला बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने तकरीर के दौरान कहा, कमाल ही जुमला बोला, ओए होए। अब कोई कहे 11 साल बाद किवें कश्ती निकली, होशे पाक किवें कढ़ी। अब बात ये है कि वाकई गल है कि समझ नहीं आती है। अब कोई पूछे तो किसी ने साथ भाई के सामने कह दिया कि जनाब 11 साल बाद कश्ती किवें निकली, किवें? आपने जुमला कहा वो जिवें नहीं तू नहीं काट देता ओ, आपने कहा ओ भाई अल्लाह दे बंदेओ तुसी आंदे हो कश्ती किवें निकली, और बगदाद वाला बाबा सानू किथे समझ आना, सानू ते अपना बाबा समझ नहीं आना। क्या बात है, कितने समझ जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मनसब नबीशन फख्र मनसब नबीशन मनसब नबीशन उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना। लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। ते गल है सानू बगदाद वाला बाबा किते समझ आना भाई, सानू तेरे अपना बाबा नहीं समझ आना। गल ते यही है भाई हैं, और इन्हां दे मकाम समझ आने वाले नहीं, बड़ियां ऊंचियां शानां ने ना। कैसे हुआ, लेकिन हुण कैसे दसिए ते फिर करामत थोड़ी रही। करामत कोई है जड़ी अकल विच ताई ते करामत है। कैसे बोला जी मेरी तो समझ में नहीं आता, मैं कहता ताई ते करामत है ते तेरी समझ आना भी नहीं। सच्ची गल है, सच्ची गल है, तेरी समझ नहीं आना भी। ये दोस्त है, ये अल्लाह के दोस्त है, इनका बड़ा ऊंचा मकाम है, इन्हें गम भी कोई नहीं, इन्हें खौफ भी कोई नहीं, इनकी शान ये है, इनकी ऊंचाई। आखिरी बात इस मौजू पर मैं आज करूंगा। अच्छा चलो, फैजल हसन आंदा कि भाई एक शेर भी पढ़ दो, मैं आखिरी गल करन लगा। ये आंदे ने जी हजरत जमीलुर रहमान कादरी रज़वी, वो आंदे ने जी यौम नदो कुल्ला मुनासिब में इमाम चूंकि रब ने फरमाया ना ते पश्तो में वो पहली कौन कौन है जी तुहाडे चों कादरी कौन कौन?
سارے قادری اور سارے اللہ کے بندے ہی ہیں قادری یہ تو امتحان لے سمجھ آئی اور سارے اسی قادری ہیں نقشبندی تے نقشبندیت تے او واحد سلسلہ ہے جی نقشبندیت تے چاروں سلسلے موجود ہیں جڑا نقشبندی سلسلہ ہے چشتیت بھی ہے قادریت بھی ہے سہروردیت بھی نقشبندی ہو سکتا ہے اس اعتبار نال جی سارے قادری ہن جمیل الرحمان رضوی کہندے نے کی کہندے نے اندے نے حشر میں یوں ندا دے گا منادی کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے اعظم کا او ملنگانو قادریانو دلّرا شاپ والے گونا گوشت پاکل تک ناشتے